آج ہم تیسرے پارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میں جب یہ پارہ پڑھ رہا تھا آج تو دو آیات ہیں جو میں نے نا شارٹ لسٹ کی تھیں، جن کا نا موضوع سملر ہے اور کافی واضح بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کرتا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس چیز کے اوپر ایک شک ڈالا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے. اسی طرح اسی سورہ میں اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ جو ہے نا دین قبول نہیں کیا جائے گا کسی سے بھی، اور جو بھی اس کے علاوہ کوئی نظریہ کوئی دین کوئی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ خاسرین میں سے ہوں گے، یعنی خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے، یعنی ان کو کامیابی نہیں ہے ان کو. تو ایک نا یہ اسکول ہے، اس کو پیرلینسٹ اسکول کہتے ہیں. پیرلینزم بیسیکلی کہتا ہے کہ آل پاتھس لیڈ ٹو گاڈ، ایوری پاتھ لیڈس ٹو گاڈ. فار ایگزامپل کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ اینڈ دیٹس اٹ، یو ول بی سکسیزفل ان دی آئیز آف گاڈ. اینڈ یہاں پہ قرآن جو ہے نا واضح طور پہ اس کی نفی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم سورہ فاتحہ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ایک راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ ہمیں ہدایت کرے، ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. اور اس کے آگے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں جو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو مس گائیڈنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جو کامیابی ہے وہ اس دین کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے. اینڈ جسے کہتے ہیں نا سیلفک ایکسکلوسیوٹی، کہ سیلویشن ایکسکلوسیولی لائز ود ان اسلام، اور یہ اسلام کا دعویٰ ہے. بلکہ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے اور باقی راستوں سے ہمیں بچا کے رکھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نا کلیئرلی ری ایٹریٹ کر دیا جائے. بالکل یہ ایک جنرل رول تو ہے. اینڈ کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز جو ہیں ان کا کیا بنے گا جنہوں نے اسلام کے بارے میں سنا نہیں ہوگا فار ایگزامپل. تو وہ ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جنرل رول تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں سیلویشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ میں آیت جو اور یہ آئیڈیا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ ہمارے کچھ نا اسکولز میں ایسی بکس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ اسلام ہیز بین دیئر فرام ڈے ون. بالکل آدم علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے، لیکن یہ کہ وہ پھر بعد میں ڈسٹارٹ ہو گئی ٹیچنگ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان واحد وہ لوگ ہیں جو تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں. بالکل ایک یونیورسل ریلیجن. قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہیں اس بات کو اقرار کریں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں. آئی ایم ناٹ برنگنگ ان سم تھنگ نیو. احمد بھائی یہ آیت آل عمران کی آیت ہے. ہاں جی سورہ آل عمران میں بالکل. لیکن جو تیسرا پارہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اختتام ہوتا اس پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی سورت ہے، بہت اہم سورت ہے. تو اگر آپ اس کے آخری موضوعات پہ غور کریں تو اس میں پرسنل لیول پہ بھی اور کمیونل لیول پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ایک قسم کا کنٹراسٹ دیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسرا سود کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل آیت الکرسی سے پہلے ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کا جو پینیکل ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہرحال آیت الکرسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اچھا اس آیت کو بتانے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ میرے سے ایگری کریں گے، دنیا کے اندر کوئی بھی تجارتی معاملہ ہو، کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہو، پیسوں کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس میں ایک سینس آف سیکیورٹی ہمیں تب ہوگی جب نمبر ون آئیدر وی ہیو این اسٹیبلشڈ بزنس یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہو. نمبر ٹو اگر آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ شمار ہو جائیں جو کہ بہت ٹرسٹڈ ہیں، تو دیٹ ایڈز ٹو یور ایک سینس آف سیکیورٹی. اور دوسرا اگر کوئی آپ کی سفارش بھی لگ جائے کسی بزنس میں ایک اچھے طریقے سے. اچھا اب آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، انفقوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور
انفاق جیسے کہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں اس میں محض صرف مال کو خرچ کرنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں مال کے انفاق سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا, یعنی کہ مال اس میں شامل ہے. مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل, اس سے پہلے کہ تمہیں ایک ایسے دن میں تم آ جاؤ جس دن نہ کوئی تجارت ولا بیع ولا خلۃ, نہ کوئی خلہ. اور مفسرین یہاں پہ بتاتے ہیں کہ خلہ سے مراد یہاں پہ بہت گہری دوستی ہے, ولا شفاعہ, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے, والکافرون هم الظالمون. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو انفاق ہے یہ قرآن مجید کا ایک بہت کنسسٹنٹ موضوع ہے, اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کچھ اسکالرز نے ایک اچھے زاویے سے اس کو ایکسپلین کیا جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مینرز آف اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ تعالیٰ, اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے, انہی سورہ بقرہ کی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کل 3 مینرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1, انفاق کرنے سے پہلے, چیریٹی کرنے سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا اذن, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow their charity with reminders of generosity or hurtful words. اور آپ حیران ہوں گے, یہاں پہ ایک الگ نقطہ یہ بھی نکلتا ہے, آگے جا کے اللہ نے کہا اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو قول معروف جو ہے, ایک گڈ ورڈ بہتر ہے اس چیز سے, یعنی کہ جتلانا, نرمی سے نو کرنا, یعنی کہ جتلانا. So the first manner is seeking the pleasure of Allah. Number 2, it should not be followed by reproach یا injury, جس طرح کہ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, سیم موضوع ریپیٹ ہوا. اور پھر اسی طرح جو تیسرا, بلکہ اس کے امام ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ, 3 persons whom Allah shall neither speak to on the day of resurrection nor look, یا ان کو صفائی بھی نہیں کریں گے, ان کو تزکیہ بھی نہیں کریں گے, پیوریفائی بھی نہیں کریں گے, اور ان سے اینڈ دے شل ریسیو اے پینفل ٹورمنٹ. ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو پھر یاد دہانی کرواتا ہے. اور تیسرا مینر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بتایا وہ یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی لافل اینڈ گڈ, کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. تو یہ انشاءاللہ جب ہم خرچ کریں, کیونکہ رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ, اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے, تو ہمیں ان مینرز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بھائیوں کہ اللہ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. کمیونزم کہتی ہے پیسہ گورنمنٹ کا ہے, کیپٹلزم کہتی ہے کہ پیسہ انسان کا خود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا کہ تمہارا ہے ہی نہیں, ہے ہی میرا, تو میں ہی بتاؤں گا کہ کیسے خرچ کرنا. دس از بیوٹیفل ماشاء اللہ. اور خاص طور پہ جو ہے نا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسپینڈنگ کو اور اس طریقے سے نا ولا وہ ہے نا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا, کہ یعنی خرچ بھی اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے. یعنی یہ واحد دین ہے جو اس پہ بھی آپ کو اعتدال اس لیول کا سکھاتا ہے کہ نیکی بھی اتنی کرو جتنی آپ ایکچولی اس کو مینٹین, یعنی بیلنس اس کا مینٹین رکھ سکتے ہو. آپ نے جو صدقات کی بات کی ذیشان بھائی, میں ایک آیت پہ ریفلیکشن کر رہا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں بڑی اللہ نے انفاق کے بارے میں جو ہے بات کی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو آیات, جو آخری آیت ہے وہ بڑی اہم ہے. وہاں پہ اللہ نے کہا, یہ 271 آیت پہ جا کے ہی جو ہے اس موضوع کا خاص طور پہ جو صدقات اور انفاق کا جو ہے موضوع کا اختتام ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. یعنی اگر تم صدقات کو واضح کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری خیر ہے, اس میں بھلائی ہے, لیکن اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور فقراء کو پھر بھی دیتے ہو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے تمہاری گناہوں کو دور کر دے گا, معاف کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو. انسانی فطرت یہاں میں ایک ہیومن سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے, کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے, تو انسان اس کے اندر ایک نیڈ پیدا ہوتی ہے ریکگنیشن کی اور اپریسیشن کی. بے شمار چیزوں میں آپ دیکھ لیں, مثال کے طور پہ اگر انسان کوئی جم جا رہا ہے اور فزیکل ایکسرسائزز کر رہا ہے, تو ایک جم جانے والے کے لیے سب سے امپورٹنٹ, یعنی اس کے لیے مجھے ہنسی آ گئی, آپ نے لگتا ہے جم کی مثال جان بوجھ کے دی ہے. ہاں, مجھے کہنے کے لیے تو نہیں دی. ہاں نہیں چلے ٹھیک ہے. اچھا اینی ویز, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ جم جو ہے وہ جاتا ہے, تو اب اس کا بہت دل ہے کہ وہ جو اچیومنٹ اس کے وہ حاصل کر رہا ہے, وہ جو اس کے کٹس بن رہے ہیں, وہ جو مسلز اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہی شوڈ ایکچولی شو اٹ ٹو سم ون ایلس, رائٹ, تاکہ اس کو ایک ریکگنیشن ملے, ایک اپریسیشن ملے.
اور اسی وجہ سے شاید جم کے اندر وہ شیشے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ خوش بھی دیکھیں، خود کو دیکھ کے خوش ہو سکیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بہت زیادہ اپریسیشن چاہتا ہے. میں نے دیکھا ہے جو مال خرچ کرنا نا، اس میں انسان بہت زیادہ، انسان کی نا نیڈ ہوتی ہے ریکگنیشن اور اپریسیشن کی. عجیب بات یہ ہے واللہ، کیونکہ یہ انسان کو شاید، جو انسان کو سب سے زیادہ قریبی چیز ہوتی ہے نا، اس کی انسان کو سب سے زیادہ، جب وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ ریکگنیشن ملے. خاص طور پہ اس صدقات کے حوالے سے اللہ نے اس چیز کا تھوڑا بہت لحاظ رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسروں کے سامنے بھی صدقہ کر دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ نیت اگر اس کی خاص طور پہ یہ ہو کہ اس سے دوسرے بھی موٹیویشن لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اپریسیشن مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے وہ ہے کہ چھپائے، اور اس کی چھپانے کا نا، یہ دیکھیں جتنا زیادہ چیلنج ہوتا ہے نا، جتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی بڑی اس کے لیے اجر بھی ہوتا ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجل یتصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک بندہ ایسا صدقہ کرے اور اس کو چھپائے، حتی لا یعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ریوارڈ چھپا کے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے. نیکی کرنے کے بعد کسی طریقے سے ریکگنیشن ملے کسی بھی لیول پہ، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، یہ بڑی ایک انسان کی یعنی جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس چیز پہ یہاں پہ کہا واللہ بما تعملون خبیر. آخری آیت کیا ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو نا، تمہاری اصل چاہت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. سبحان اللہ. لوگ دیکھیں یا نہ، لوگوں کو ریکگنیشن ملے یا نہ ملے، جس بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہاں سے ریکگنیشن مل رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اٹ شوڈ سیٹسفائیڈ. اور یہاں سے اس آیت کو اللہ نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا. میں ایک کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، ہیپی منی، مائیکل نارٹن اور ایلزبتھ ڈن کی کتاب ہے، اور اس کا کریکس یہ ہے کہ پیسہ گیو کرنے سے خوشی آتی ہے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ان لوگوں نے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ٹرین پہ جو لوگ چڑھنے والے تھے سب وے سے، انہیں کہا کہ ہم نا آپ کو $10 دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے رینڈملی کسی کو دیکھنا ہے، شکل سے اسے پہچاننا ہے اور اسے دے دینا. بڑا حیران ہوئے یہ کیا بات ہے. خیر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر کئی لوگوں سے جب انہوں نے عمل کرایا اور ان سے اینڈ میں پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، تو دے فیلٹ ریئلی گڈ، ایکسائٹیڈ، ہیپی، ان کے ایموشنز بڑے زبردست ہو گئے. تو یہ کریکس اس بک کا یہ کہ پیسہ دینے سے جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے الحمدللہ. 2 آیات ہیں، لیکن دوسری میں انشاءاللہ جو سیکنڈ آپ راؤنڈ لگائیں گے اس میں بتاؤں گا. دونوں آیات جو ہے میں نے اس لیے سلیکٹ کی کیونکہ یہ دونوں مسائل ہیں یوتھ کے. آج کل ہم اس میں اکثر مغیرہ بات بھی کرتے ہیں شہوات اور شبہات پہ. تو شبہات کے حوالے سے یہ آیا ایکچولی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی فیوریٹ آیا ہے اکارڈنگ ٹو اے نریشن. ایک صحابی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، تو اس زیادہ تر صحابہ کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، لیکن ابن عباس نے کہا کہ میری یہ فیوریٹ آیا ہے. وہ صحابی بڑا حیران ہوئے کہ اس میں تو کیا ایسا مطلب ہے یہ موضوع ایسا کہ آپ کا فیوریٹ ہے. انہوں نے کہا اس میں ہوپ ہے، ہوپ فار دوز جنہیں وسوسے آتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں. تو آیت ہے ورس 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یہ آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ ریممبر وین ابراہیم سیڈ مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ. اللہ ریسپونڈیڈ ڈو یو ناٹ بلیو. ابراہیم ریپلائڈ یس آئی ڈو بٹ جسٹ سو مائی ہارٹ کین بی ری ایشورڈ. تو الحمدللہ دیکھیں میں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. ناٹ آل ڈاؤٹس آر رانگ. سم ڈاؤٹس آبویسلی دے کین ٹیک یو ٹو اے ویری رانگ ڈائریکشن، اسپیشلی اگر ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. اور وہ بس آپ وہ بنی اسرائیل جیسے ہر چیز پہ ڈاؤٹ اٹھا دیتے تھے، وہ تو غلط انٹینشن. لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے کچھ پوچھ رہے ہو تو میرا خیال جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس نے ضانی دینا چاہیے کہ یار یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پوچھو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں، میں بس ایمان کی تقویت جو ہے وہ چاہتا ہوں. لیکن پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ ہی شک ہے جی، لیکن انکریز ان فیتھ ہے. انکریز ان فیتھ ریزلٹ ہے اس کا. کے لیے انکریز کرنی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا، لیکن صرف سوال کرنے کی نوعیت یہ تھی، یا سوال سے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. یہ جو تقاضا ہے نا، یہ 2 جگہوں پہ قرآن مجید میں ہوا ہے.
ایک تو تقاضا یہ سیدنا ابراہیم علیہ اور السلام موسیٰ علیہ کے حوالے السلام سے کا بھی اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی. اچھا ایک قوم کی طرف سے بھی یہ تقاضا موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء. ٹھیک ہے. تو اصل میں ان سب آیات کا اگر آپ کانٹیکس دیکھیں نا، اور یہاں پہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے جو حواریوں نے جب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا تو وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم کس طرح کا تقاضا کر کے تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. دونوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، اور دونوں کو جواب ملا اللہ کی طرف سے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ایکسپیرینسز کا تقاضا کرنا جو کہ اگینسٹ دا نیچرل لاز ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اللہ کی طرف سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لیول پہ. اور میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں انسان کوئی بھی ری ایشورنس علی بھائی نہیں دے سکتا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بڑے سمپل ڈاؤٹس ہوتے ہیں، بڑی مشکل، ہم بڑا اچھا ان کو اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں سیٹسفائی ہو پاتے، دے کین ناٹ سیٹسفائی دمسیلف. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ چونکہ دل کا ہوتا ہے نا، اور دل کا اختیار صرف اللہ کے شرع صدر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انشراح نہیں پہنچے گا، فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں بھائیوں کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ اور آپ کا تعلق ہے نا، وہ ایک پرسنل تعلق ہے. آپ اللہ کے ساتھ جو مرضی باتیں کریں، آپ کا تعلق ہے، ہم اس میں کوئی انٹروین نہیں کرتا. یہ تقاضے اللہ سے کرنے میں ایز لانگ ایز اگر مقصد جیسے انہوں نے کہا کہ دین پہ شک نہیں ہے اور اطمینان ہے، تو انسان بڑھانے کے اس دور میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب اتنے ڈاؤٹس ہیں، اتنے مسائل، اور انسان اگر انفلوئنس ہو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے دکھا. میں نے خود اپنے لیے کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے، میں نے اللہ سے دعا کی اور میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ایکسپیرینشیل، جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ایکسپیرینشیل ایویڈنس بھی ہوتا ہے آپ کا. کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اللہ سے ایسے ایکسپیرینسز مانگنے، لیکن وہ راز میں رہنے چاہیے، وہ راز کے ہوتے ہیں اور وہ دلیل نہیں بنتے دوسروں کے لیے. بل وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، بڑا یہ دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست. اچھا اس میں سورہ آل عمران میں نا مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جی، اور قرآن میں پہلی دفعہ جو ہے یہاں پہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں یہ والا پارہ حفظ کر رہا تھا تو مجھے یہ آیات بہت یعنی مجھے پسند ہیں یہ آیات، خاص طور پہ جہاں پہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یعنی اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ اور یہ کسی انسان کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں قرآن میں آئے جس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں، کہ فرشتے آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے، اور ساری جہان کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر تمہیں چنا گیا ہے. یعنی کسی نبی کے لیے بھی ان الفاظ میں نہیں، ایون تو ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کا رتبہ جو ہے وہ غیر الانبیاء سے بڑھ کے ہے، لیکن یہ جو چوائس آف ورڈز جو مریم علیہ السلام کے لیے آئے ہیں نا، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. تو مجھے نا بہت زیادہ یعنی ایک افیلیشن تھی ان آیات سے. اور اس میں نا واقعہ بھی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ وہ جب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اولاد ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں کہ میں تیری طرف نظر کر دیتی ہوں اس جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے. یعنی وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھیں اپنے چائلڈ کو فار دا سیک آف اللہ. اینڈ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں یہ ایک کسٹم اور ٹریڈیشن تھا کہ وہ اپنے میل چائلڈ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے فار دا سروس آف دا ریلیجن، جس میں وہ کوئی امامت کرتے ہوں گے یا جو بھی ٹیمپل یا ماسک یا سیناگوگ ہے ان کا، اس کی رکھوالی وغیرہ سب کچھ. تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نا یہ خواہش کی. لیکن جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکا نہیں تھی، لڑکی تھی. اور ان کو ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگی، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو وہ شی واز ایکسپیکٹنگ اے میل چائلڈ. اور پھر لیکن انہوں نے شی وینٹ ود ہر پرومس ٹو اللہ، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کو نا ڈیڈیکیٹ کیا اللہ تعالیٰ کی سروس میں. اور پھر انہوں نے یہ ان کا جب نام رکھا نا تو کہا انی سمیتھا مریم وانی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. تو یہ جو آیات وغیرہ پڑھ کے نا میرا بڑا دل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بیٹی دینا تو میں اس کا نام نا مریم رکھوں گا. اور کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا جو سورہ آل عمران میں آتے ہیں مریم علیہ السلام کے لیے، بہت یعنی پروفاؤنڈ الفاظ ہیں. اور پھر اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں بھی یہ آیت پڑھ سکوں، انی سمیتھا مریم، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے. اور اس کے لیے پھر دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں اس کو لے کے آتا ہوں شیطان سے. تو اس کے ساتھ نا یہ مجھے کافی ایسوسیشن تھی اس آیت کے ساتھ. لیکن کچھ ایونٹس کے بعد
میری ایسوسیشن اور زیادہ بڑھ گئی اس سے. اور وہ اس طرح ہوا کہ 2018 میں نا وی ور ایکسپیکٹنگ آر فرسٹ بورن نا, تو مجھے یاد ہے کہ میری وائف کا نا وہ تھا گائناکالوجسٹ کے ساتھ نا اپوائنٹمنٹ تھی, اور یہ وینسڈے کا دن ہے. اچھا ہم اپوائنٹمنٹ پہ گئے اور سب کچھ ٹھیک تھا, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ, سب انہوں نے چیک وغیرہ کیا, سب کچھ ٹھیک تھا. اچھا اپوائنٹمنٹ سے واپس آئے نا, تو رات کو میں نے اپنی بیگم کو بتایا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ تمہیں نام اگر پسند ہوگا تو وہ تم شارٹ لسٹ کر لینا. ہمیں پتہ تھا کہ لڑکی ہوگی, تو اس نے کچھ نام شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, لیکن میں نے اس کو کہا یار مجھے نا یہ نام اچھا لگتا ہے مریم, تو ہم مریم نام رکھتے ہیں. تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دکھانے کے لیے نا میں نے یہ قرآن کھولا اور میں نے نا یہ آیات اس کو دکھائی. میں نے کہا یہ آیات جو ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, اور یہ کسی اور خاتون کے لیے, کسی اور نام کے لیے جو ہے نا آپ یہ دعا قرآن میں سے نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام نا مریم ہو. تو شی آلسو اگریڈ, اور ہم نے نا یہ آیت پڑھی دونوں نے, وہ انی سمیتھا مریم جو ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, یہ وینسڈے کی رات ہے, تھرسڈے کی صبح کو چند گھنٹوں بعد, لیس دین 12 آورس, تھرسڈے کی صبح کو وائف کو کچھ کمپلیکیشنز ہوئے, جس کی وجہ سے نا وی ہیڈ ٹو رش ٹو دی ایمرجنسی. اینڈ بیسکلی پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پرابلم ہے کافی زیادہ, تو ہمیں جو ہے نا سیزیرین کر کے بیبی کو نکالنا پڑے گا, نہیں تو جو ہے نا آپ کی جو وائف مدر وونٹ سروائیو. تو تھرسڈے 12:30 1 بجے قریب نا میری بیٹی پیدا ہوئی مریم. ہم نے پہلے سوچا ہوا تھا اس کا نام مریم رکھیں گے, اینڈ وہ کچھ پری میچورلی پیدا ہوئی کیونکہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ آگے تھی کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی پہلے دے دی. اچھا شی ریمینڈ الائیو فار اباؤٹ 24 آورس, اور جمعے والے دن جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے نا وہ فوت ہو گئی. تو الحمدللہ جب مجھے پتہ لگا نا کہ وہ فوت ہوئی, تو میرے جو پہلے الفاظ تھے نا وہ الحمدللہ تھا, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی میں نے کی. اور اس کے بعد ہم نے اس کو جلدی سے پریپیئر کیا, وہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوایا ہاسپٹل سے. اور میری خواہش تھی کہ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ نا میں اس کا جنازہ بھی پڑھا لوں. تو الحمدللہ وہ ٹائمنگ اس قسم کے تھے کہ ہم نے جمعے کی نماز بھی ہمیں مل گئی, اور اس جمعے کی نماز کے بعد نا میں نے پڑھایا جنازہ اس کا, اور پھر ہم نے اس کو دفنا دیا. تو ظاہر ہے مجھے پہلے یہ آیات مجھے پسند تھیں, لیکن اب مجھے اور زیادہ پسند ہیں یہ آیات, اور زیادہ میری ایک پرسنل ایسوسیشن ہے ان آیات کے ساتھ. اینڈ میں نے پھر اس کے اوپر غور کیا, اور یہ پورا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی مدد تھی میرے لیے نا, اور میں اتنا گریٹفل ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایکسپیرینس کے تھرو گزارا, کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ جو میں نے اور میری بیگم نے چند گھنٹے پہلے دعا مانگی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کی. کیونکہ دیکھیں مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ پاکیزہ تھی بالکل, ان کو شیطان نے بالکل چھوا نہیں. اور پھر دعا کے اندر جو ہے نا ان کی ذریت کے لیے بھی ہے, ان کی اولاد میں سے کون ہوا, عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل پیور پاک, عیسیٰ علیہ السلام کے آگے اولاد ہی نہیں ہوئی کسی کی. تو وہ جو دعا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کی, وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری اور میری بیگم کی بھی دعا پوری کی, کیونکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم میں اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا پیور سول پیدا ہو مریم علیہ السلام کی طرح, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور اس کی آگے ظاہر کوئی اولاد نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے میری پوری دعا قبول کی. اور اس میں نا بہت زیادہ الحمدللہ انسیڈنٹس ایسے ہیں اس واقعے میں نا ہمارے ساتھ ہوئے, جس سے مجھے بڑی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ملتی ہے. یعنی اس کا جمعے کے دن اس کا فوت ہونا, اور میرا اس کا جنازہ پڑھانا جمعے کے بعد, تو یعنی ہمارا جو دین ہے نا, اس میں جو ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ کی قدر میں, اس سے اتنی اسٹرینتھ ملی مجھے. پھر مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پتہ لگا وہ فوت ہوئی, تو میں نے الحمدللہ, اور میں نے اور پھر اس میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کا کی اولاد لے لیتے ہیں, تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا, میں نے اس کے جو ہے نا دل کا ٹکڑا لے لیا, تم نے کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تیری تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے پایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے نا جنت میں ایک گھر بنا, اس کا نام رکھ بیت الحمد. تو الحمدللہ یعنی ہمارا دین جو اتنا خوبصورت ہے کہ ایڈورسٹی میں, ڈیفیکلٹی میں, ٹرائل میں بھی اتنی سلور لائننگز ہیں, اتنی زیادہ ہوپ ہے. تو میں تو میری جو ایسوسیشن ہے اب ان آیات کے ساتھ, وہ ایک بہت گہری ایسوسیشن بن گئی. اور کوئی اور کپل ہوتا نا احمد, وہ تو اس ٹراما سے نہ نکلتے, سالوں سال کے اولاد فوت ہو گئی, اللہ نے دی اور فوت ہو گئی. بٹ واٹ اے بیوٹیفل پرسپیکٹیو یو اینڈ یور وائف ہیڈ, کہ آپ نے اس طرح سے سوچا کہ دیکھیں ہم نے دعا کی تھی
اور ون ون سچویشن ہے. اللہ نے اگر لے بھی لیا تو وہ اللہ نے ایک تو محفوظ کیا, پاک کیا اسے انشاءاللہ, پھر آپ کے لیے وہ آئی ایم شیور انشاءاللہ آپ کی فیملی کے لیے وہ نجات کا باعث بھی بنے گا ڈیفینیٹلی. اصل میں یہ نا میرے لیے, میں خود جس چیز پہ حیران تھا نا, وہ اپنی جو میری بیگم کا رویہ تھا نا, اس پہ میں زیادہ شاکڈ اینڈ سرپرائز تھا کہ جس طرح اس نے اس کو ڈیل کیا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی تھی. کہ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا وہ بڑا مشکل ٹائم کاٹتی ہے پریگننسی کا, اور اس کے بعد پھر سیزیرین وغیرہ ہوا, وہ جو اسٹریچ مارکس ہیں وہ لے کے واپس آئی, اسکار لے کے واپس آئی, تکلیف لے کے واپس آئی, لیکن اولاد لے کے واپس نہیں آئی. اور اس نے تو دیکھی بھی نہیں تھی بیٹی, اس نے تو وہ بیچاری آپریشن سے نکلی اور وہ ابھی بٹوین وہ جو گروگینس ہوتی ہے, اور جو بیٹی تھی وہ اس میں تھی, کیا کہتے ہیں, وہ نرسری میں تھی, تو شی ڈڈنٹ ایون سی دا چائلڈ, لیکن واپس وہ جو ہے نا وہ اس کے اثرات لے کے آئی آپریشن کے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی نا, میں ایک دفعہ پکچرز دیکھ رہا تھا پرانی نا ہماری اس ٹائم کی, تو میں دیکھ رہا تھا کتنی جلدی ہم نے ریکور کر لیا تھا اس لاس سے, میں نے بھی اور میری بیگم نے. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں احمد بھائی جو اس میں امپورٹنٹ جو آپ نے جیسے آیت کے حوالے سے کہا نا, تو اس میں خواتین کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نانی تھیں, ان کی دعا یہ تھی کہ مجھے نا بیٹا دے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی دین کے حوالے سے, اللہ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو دین کا بہت کام ہو سکے گا. اللہ نے اس پیراڈائم کو چینج کیا اور کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی آ گئی ہے, میں دین کا کیسے کہا. اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, جو عورت سے میں نے کام لینا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور امام زمخشری جو ہیں بڑے مشہور جو ہے, وہ یہاں پہ جو بلاغت اور لینگویج کے جو اسکالر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عورت کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی یعنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے جو ہے نا, تو اندازہ یہ ہوا کہ عورتوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو اللہ نے کام ان کے لیے مختص کیے ہیں وہ اتنے بڑے کام ہیں کہ ان کو آپ ڈی ویلیو نہیں کر سکتے, انڈرمائن نہیں کر سکتے ایز کمپیئر جسٹ بیکاز کہ مرد شاید وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, میں سورہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے, لیکن آل عمران میں ایک دعا ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آیا نمبر بھی بتا. یہ آیا نمبر 8 ہے, سورہ نمبر 3 آیا نمبر 8 ہے. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارا رویہ عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو پھر جائے گی نہیں. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پہ غور کریں, جب وہ کعبے کی کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہ کیا دعا کر رہے تھے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, یعنی کہ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھنا. یہ کون ہیں؟ امام توحید ہیں. اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کا فریم آف مائنڈ اگر یہ ہو گیا کہ ہمارا دل پلٹ نہیں سکتا. بعد اذ ہدیتنا, اور پھر اس میں دوسری اہم بات یہ ہے the need and the necessity of رحمہ. رحمت میرے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. جیسے کہ ایک روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا الا یہ کہ اس کو اللہ کی رحمت گھیر نہ لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل میرے ساتھ بھی. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا موسٹ پروفاؤنڈ تھنگ ہے جس سے یہ آیت اینڈ ہوتی ہے وہ ہے اللہ کا نام الوہاب. یعنی کہ میننگ اس آیت کا یہ ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. اس کے بعد کہ آپ نے ہدایت دی اور اپنے پاس سے رحمت عطا کریں, انکا بے شک آپ الوہاب ہیں. یہاں پہ اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں کہ الوہاب کا میننگ اگر میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں تو دا بیسٹور یا دا گیور, اردو میں عطا کرنے والا. اور شیخ عبدالرزاق البدر اپنی کتاب میں اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پلینٹیفل ان گیونگ 3 things, ان گیونگ گفٹس, ان گیونگ بلیسنگز اینڈ ان گیونگ بینیفٹس. اور وہ کہتے ہیں کہ عربی میں گیور کو اصل میں واہب کہتے ہیں, یہاں پہ وہاب ہے, یعنی کہ عربی میں یہ مبالغے کا صیغہ فعال کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہے گیور ان ابنڈنس. اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے آخر یہ انٹینسو فارم کیوں یہاں پہ استعمال کی, تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کیونکہ اللہ عطا کرتا ہے ابنڈنٹلی اور کانسٹنٹلی, نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان ورائٹی آف فارمز. اور نمبر 3, اللہ انٹینشنلی gives in amounts that go beyond the necessary and expected. تو یعنی کہ یہ بھی پتہ چلا کہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ رحمت, اللہ نے کہا کہ ہدایت کی رحمت
اللہ نے یہاں پہ گفٹ کا، ہیبا گفٹ کو کہتے ہیں، جی جی بالکل، تو اللہ کا سب سے بڑا گفٹ کسی کے اوپر یہ ہو سکتا ہے احسان ہے کہ ہدایت دے دی جائے۔ بالکل بے شک۔ اچھا، اس میں نا میں ایک دو مال کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آڈینس جو ہے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ذکر کی ہیں مال کے حوالے سے۔ ایک تو نا آیات الربا ہیں، جو کہ صحیح قول کے مطابق آخری آیات تھیں جو کہ قرآن مجید کی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید کا اختتام یعنی جو تنزیل میں نزول میں سب سے آخری آیات تھیں۔ سبحان اللہ، اس کے اندر نا اللہ نے ایک یعنی ربا کے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بڑا ڈفرینٹ انداز اپنایا۔ دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پہ جب بھی ربا کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ آرگومنٹس دیتے ہیں کہ جو پروفٹ میکنگ ہے اٹ سیلف وہ بھی تو ایک ربا کی فارم ہے۔ میں نے کئی دفعہ میرے خود اپنے، کیونکہ میں خود اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے خود ایکچولی اپنے ایک ٹیچر کو کہتے ہوئے سنا کہ یار یہ تو وہی ہے کہ آپ پروفٹ لیتے ہیں، تو پروفٹ میں کیا کیا آپ نے، کوئی چیز انویسٹمنٹ کی، پیسے انویسٹمنٹ کی، اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو کیا ملا، پیسہ ملا۔ یعنی آپ نے 5,000 روپے لگائے بزنس کے اندر اور آپ کو 10,000 روپے مل گئے، آپ کو پیسے پہ پیسہ مل رہا ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہے، یہ تو وہی والی بات ہے۔ اور یہاں پہ ربا کیا ہے، آپ نے بینک کو پیسے دیے، اس نے انویسٹمنٹ کی، آپ کو ریٹرن ملا، آپ کو بھی مل گیا۔ مطلب اس میں کیا ڈفرینٹ ہے، سبحان اللہ۔ یہودیوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی یہ جو ہے پروفٹ۔ اللہ نے یہاں پہ ان کے آرگیومنٹ کا جواب نہیں دیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بات ریگارڈلیس کہ وہ لگتا ہے نہیں لگتا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور حرام کیا، دیٹس اٹ۔ یہ بحث ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا لگتا ہے نہیں لگتا، اس کے بینیفٹس، اللہ نے حلال اور حرام کر دی، بات ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات اس میں، دوسری چیز اللہ نے کہا کہ جو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، ایک اور چیز جو فمن جاءہ، اسی آیت میں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جو پچھلا چلا گیا وہ چلا گیا۔ احمد بھائی سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے، تو ہم کسی نا یہ قوانین، یہ لاز اور پروسیجرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو احمد بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمیشہ بھی قانون کے اندر جو ہے نا وہ ریٹروسپیکٹیو جو ہے نا لاز کی امپلیمنٹیشن کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یعنی کوئی بھی لا آپ نے لگایا اور آپ نے کہا اس کا افیکٹ ریٹروسپیکٹیو یعنی پیچھے ہوگا، سارے معاملات تو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ پراسپیکٹیولی پسند کیا جاتا ہے، اپلائی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا بھی اسلوب یہ تھا، میں آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کی والی بات یاد آئی کہ فانتہی فلہ ما سلف، اللہ کا قرآن مجید میں جب بھی معاملات ہوئے، ایون شادی کے معاملات میں بھی جو بھی غلطیاں ہوئیں، جیسے کہ بچوں کے حوالے سے سورہ احزاب میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے کہا جو پچھلا ہو گیا اس کو چھوڑ دو، آگے چلو۔ جیسے عربوں کے آنا یہ بھی ایک روایت تھی نا کہ وہ اپنے باپ کی جو سیکنڈ وائف تھرڈ وہی میں نے ان کو انہیرٹ کر لیتے تھے، ان تو کو ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ جو پہلے ہو گیا اس کو نظر انداز کرو قرآن مجید میں۔ ایک اور چیز جو آخری چیز میں یہاں پہ ذکر کروں گا، انشاءاللہ ہماری ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی بات کی، مالی معاملات آپس میں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو لکھو، ایمان والوں سے کہا۔ ہمارے ہاں نا آپس میں ریلیٹیوز کے ہاں اور آپس میں جن کے ساتھ کوئی تعلق ہو نا، لکھنے کو نا علی بھائی ایک نا مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ہونے کی علامت ہے۔ میں لکھوں، میں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہو تو لکھو۔ ہمیں یہاں پہ بامروت نہیں ہونا، یہاں پہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے کہ جب بھی کوئی مالی لین دین ہو، بے شک آپس میں بھائیوں کا ہو، سبحان اللہ، یہی وہ مسئلے ہیں جو بعد میں کیا کرتے ہیں جا کے بھائیوں کے درمیان لڑائی کے تفرقے کی بات۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ ہمارے استاد شیخ انس، میرے اتنے ماموں، میرے یعنی مینٹور جن سے میں نے سیکھا، اور ہمارے کتنے بڑے تھے، تو ایک دفعہ ویسے مجھے بہت پہلے یاد ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تو آپ مجھے دے دیں لون کے طور پہ، قرضے کے طور پہ۔ انہوں نے کہا لے لو، بسم اللہ۔ قرضے کے طور پہ لینے کے لیے تو انہوں نے نا ایک وہ نکالا، ایک پیج نکالا، وہ انہوں نے پہلے سے لکھ کے پرنٹ کر کے تیار کر کے رکھا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی اتنی رقم، وہ سارا کچھ لکھا اور نیچے 2 گواہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بیٹا، میں نے کہا ماموں یہ تو کون سے پیسے، کون سا میں نے نہیں دینا، میں نے آپ سے 2-3 دن کے لیے لیے ہیں، میں بھی آپ کو دے دوں۔ کہتے نہیں بیٹا، انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا بیٹا یہ مروت کو نہیں ہم نے یہاں پہ دیکھنا، ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے تم پہ بہت اعتماد ہے، لیکن ہمارے رب کا یہ تقاضا ہم سے یہ ہے۔ آپ نے باقاعدہ 2 گواہ بنائے، اور جب تک 2 گواہوں نے سائن نہیں کر دیا، سب کچھ نہیں کر دیا، آپ نے نہیں دیا، آپ نے کہا یہ اللہ کا تقاضا ہے۔ اور انہوں نے بڑے اس بات کے ساتھ دیا کہ ہمیں پیسوں کے معاملات میں بہت کھرا ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ پیسوں کے معاملے میں کھرا نہ، میں کہتا ہوں وہ ولی اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی بندہ دیندار نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے حق مار جاتے ہیں بھائی، ایسے جگری یار۔ تو یہ لکھ لیں سارے بھائی اور بہن کہ جب بھی پیسے کا لین دین ہو کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ آپ کا قریبی سے قریبی ہو، اگر تو وہ پیسے کا لین دین ہے اس کو لکھیں، اس کے اوپر باقاعدہ سائن کروائیں،
تاکہ سند رہے. آج کل تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ گروپ بھی اگر ہم بنا لیں اور ای اس میل میں کر دیں, اس میں سی سی رکھ لیں 2 گواہان کو. اچھا میں نے کہا تھا نا کہ 2 مسائل ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں, ایک شبہات اور دوسرا شہوات ہے. اس حوالے سے بڑی موٹیویشنل ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے, چیپٹر 3 ورس 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. The enjoyment of worldly desires, جس میں women نمبر 1 نساء women, اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں وہ آ جا کے یہی ہیں. ڈیزائر اس لیول کی ہوتی ہے, obsession اس لیول کی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم سے چھوڑا ہی نہیں جا رہا. اوکے, دین چلڈرن obviously, ٹریجرز آف گولڈ اینڈ سلور, فائن ہارسز یعنی سواری, کیٹل اینڈ فرٹائل لینڈ یعنی جائیداد وغیرہ, ہیز بین میڈ اپیلنگ ٹو پیپل. اچھا یہاں انٹرسٹنگ بات, انکار نہیں ہے کہ یہ منع نہیں ہے, لیکن obsession ان کے ساتھ جو ہے وہ منع ہے. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور پھر اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اس کو تم کاؤنٹر کس فلاسفی سے کر سکتے ہو, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب جو ہے ورلڈلی پلیجرز ہیں, ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, ٹیمپرری ہیں, ورلڈلی پلیجرز ہیں, بٹ واللہ عندہ حسن المآب. میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بھی ٹین ایجرز کو, یوتھ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ دیکھو امیجن دا ریوارڈ, اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, کسی گناہ کو, اور اس obsession کو چھوڑو گے, تو پھر اس کے وعدے یاد رکھنا اللہ سبحانہ کہ اس میں علی بھائی حدیث بھی ہے, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے, بہت بہتر عطا کرتا ہے. اور آپ یہ ریوارڈز یاد رکھیں, قیامت والے دن اللہ کتنے ریوارڈز آپ کو دے گا آپ کے صبر کی وجہ سے. تو آئی تھنک کہ وہ ریوارڈ سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی چیز سے اجتناب کریں نا تو موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے. سو دس از دا سیکنڈ پرابلم آئی وانٹڈ ٹو شیئر. الحمدللہ اللہ نے سولوشن. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.